باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ۔ اپنی اولاد کو وضو کی تعلیم دے۔ احادیث کی روشنی میں وضو کا طریقہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 2، نیت کرنا۔ وضو سے پہلے دل میں وضو کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 3، تسمیہ۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ وضو کے آغاز میں ان کلمات بسم اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم کہنا ثابت نہیں ہے۔ اگر ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لینے سے وضو صحیح ہوگا اور بھول چوک معاف ہے۔ اگر وضو کی جگہ باتھ روم کے اندر ہو تو داخل ہونے سے پہلے وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوگا، کیونکہ باتھ روم میں لیٹرین ہونے کی وجہ سے اس میں اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، کیفیت وضو۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑ تک 3 مرتبہ دھوئے۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ہی ناک میں اچھی طرح پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ نمبر 3 مرتبہ چہرے کو پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان سے بائیں کان تک دھوئے۔ نمبر 4، داڑھی کا خلال کرے۔ نمبر 5، دایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے اور پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے۔ نمبر 6، پھر دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے سر کا مسح کرے کہ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے گودی تک لے جائے اور پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ نمبر 7، پھر کانوں کا مسح اسی طرح کرے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرے اور ان سے کانوں کے اندر والے حصے کا مسح کرے اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کی پشت باہر والے حصے کا مسح کرے۔ نمبر 8، سر اور کانوں کا مسح ایک ہی بار کیا جائے گا۔ نمبر 9، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کان سر ہی کا حصہ ہے۔ نمبر 10، گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو روایت مشہور ہے وہ بالا اتفاق ضعیف ہے۔ آخر میں دایاں اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے۔ نمبر 11، انگلیوں کا خلال کرے۔ نمبر 12، اگر زخم پر پٹی لگی ہو تو اس پر مسح کر لے اور ارد گرد کا حصہ دھو لے۔